ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسے ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت کا لکھوں، درد جامی ملے نعت کا لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کی دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
إن بعد الظن إثما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خطبہ مسعودانہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم اور آپ دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈھالی محبت کی تھالی میں سجاتے ہوئے سبھی حضرات میری آواز سے آواز ملا کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا تبارک تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثما ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مفسر شہر صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کی غیبت پسند نہیں کرتا تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ کے پیچھے برا کہنا چنانچہ اس کے گوشت کھانے کی مثل ہے۔ جس طرح گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اسی طرح بدگوئی اور قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور حقیقت میں گوشت سے زیادہ آبرو پیاری لگتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے سفر کرتے تو سفر میں دو مالدار آدمیوں کے پاس ایک غریب شخص کو رکھتے کہ وہ غریب ان کی مدد کرے اور انہیں کھلائے پلائے۔ ہر ایک کا کام اسی طرح چلے، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دو مالدار آدمیوں کے ساتھ کہیں گئے تھے اور کھانا تیار نہ ہو سکا، تو ان دونوں رفیقوں نے کھانا طلب کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں بھیجا، تو حضور کے خادم مطبخ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانے کا سامان کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کا سامان کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ان دونوں رفیقوں سے یہی بات کہی، تو ان دونوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی کی غیبت کرے چنانچہ وہ اس کے گوشت کھانے کی مثل ہے۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں غیبت کیا ہے معلوم ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ اور آپ کا اللہ بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہے جو اب تو اپنے بھائی کا اس نام کے ساتھ ذکر لے جو تیرے بھائی کو بری لگے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم جو باتیں کریں اگر وہ ہمارے بھائی میں موجود ہو تب تو وہ غیبت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم باتیں کرو اگر وہ تمہارے بھائی میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر تم جو باتیں کرو اگر وہ تمہارے بھائی میں موجود نہ ہو تب وہ بہتان ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ اور آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج کے سفر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں قوم کے اوپر سے گزرا ہوں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی چہرے اور اپنے ہی سینے چھیلتے تھے۔ تو میں نے بلبل سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا اے جبرائیل یہ ہے کون؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت کی سزا کتنی سخت ترین ہے کہ اپنے ہی قیامت کے دن اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی چہرے اور اپنے ہی سینے چھیلتے ہوں گے۔ کیوں نہ کرے ہم کو اس ایسی غیبت سے بچنے، خدا تبارک تعالی ہمیں ایسی غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان بکلمات مؤتلفة من لغات مختلفة ليعبر بها عما في الصدور من الحاجات في مجال الأمور والعادات، والصلاة والسلام على سيد البشر المخصوص بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست آرات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی مشہور آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب ایک مرتبہ مل کر
خلوص دل کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، اور آپ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر خلوص و ادب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج اس مبارک رات میں اپنے اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر جمیل کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی محفل کس نام کی جانب منسوب ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ ربیع الآخر بڑی تیزی سے ہم سے رخصتی چاہ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری دنیا یاد کرتی ہے، ان کا عرس مناتی ہے، اور اس دن کو منا کر اپنے لیے حصول و برکت کا سامان بناتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عرس تو مناتے ہیں، ان کی 11ویں تو مناتے ہیں، لیکن کیا حضور غوث اعظم کی زندگی صرف اور صرف 11ویں منانے کے لیے تھی؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ان کو بے شمار مقام و مراتب سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کوئی عالم کرتا ہے، کوئی حافظ کرتا ہے، کوئی مفتی، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مدبر کرتا ہے، مگر حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے یہ ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس قدر مقام سے نوازا ہے، کس قدر طاقت و قوت سے خدا نے ان کو نوازا ہے، اس کا ذکر خود حضور غوث اعظم نے اپنے قصیدے میں فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم عربی پڑھتے تو ہیں، اسے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور کی 11ویں کی نسبت سے، حضور غوث اعظم کی 11ویں کی نسبت سے ہم قصیدہ غوثیہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، بتانا کیا مقصود ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اور چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں حضور غوث اعظم کی شان انہی کی زبان سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کے لیے اس مجلس کو سجایا گیا ہے، یعنی حضور غوث اعظم کے صرف واقعات ہی نہیں سننا، ان کے کرامات ہی نہیں سننا، بلکہ ان کے اقوال بھی سننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں، جس میں اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ قصیدہ غوثیہ یہ وہ قصیدہ ہے جسے خود حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا ہے، جس میں حضور غوث اعظم نے اپنی شان اپنی ہی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ قصیدہ غوثیہ جب شروع ہوتا ہے، سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ آپ پورے قصیدے پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک شعر میں آپ کو حضور غوث اعظم کی ایسی شان نظر آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی طرح کسی اور کو وہ شان عطا نہیں فرمائی ہے۔ آئیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے اشعار کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، میں کچھ اشعار چن کر اس کی روشنی میں بتاتا چلوں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو کیسا مقام سے نوازا تھا، کیسے مرتبے سے نوازا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واضح کرتے چلوں گا۔ آپ دیکھیے قصیدہ غوثیہ کے اندر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي کہ اللہ اکبر، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے، میرے خدا نے مجھے اپنے سر قدیم پر مطلع فرما دیا، جو چھپے ہوئے راز تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرما دیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اور فرماتے ہیں وَقَلَّدَنِي، میرے مولا نے مجھے چن لیا ہے، مجھے منتخب فرما لیا ہے، وَأَعْطَانِي سُؤَالِي، اور میں اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہوں میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا، میرا رب میری ساری دعائیں پوری کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ کہ اے لوگوں سن لو، اے اقطاب سن لو، اے ابدال سن لو، اللہ کے اولیاء سن لو، تم یقیناً خدا کے نیک بندے ہو، خدا کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ ضرور بلند و بالا ہے، مگر میں فرماتا ہوں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا کہ میرے مولا نے مجھے تم تمام پر حاکم بنایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ اور میرا حکم جو ہے ہر حال پر تم پر سننا لازم ہے، تمہیں ماننا ضروری ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی کہ یقیناً تم تمام کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، لیکن یہ خیال مت کرنا کہ تم سے اوپر کوئی نہیں ہے، تم سے بلند و بالا مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ سنو میں کہتا ہوں عبد القادر جیلانی مقامکم العلا جمعا، تم تمام کا مقام بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و برتر ہے، لیکن سن لو ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، میرے رب نے جو مجھے اختیار دیا ہے اس اختیار کی بنیاد پر تم سب سے بلند و بالا مرتبہ میرا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھتے چلیے جو حضور غوث اعظم نے فرمایا وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم پر اپنے راز کو منکشف فرما دیا، اسرار الہی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر کھول دیا، تو اس کی جو طاقت تھی کیسی طاقت تھی، اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ذرا سنتے چلیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم مجد میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ کہ سن لو جو راز میرے رب نے میرے سینے میں اتارے ہیں، جو راز میرے رب نے میرے دل میں القاء فرمائی ہے، اگر ان رازوں کو میں دریاؤں پر ڈال دوں تو تمام دریا کا پانی خشک ہو جائے، اور ایسا خشک ہوگا کہ معلوم ہو کہ اس سے پہلے یہاں پانی تھا ہی نہیں، اللہ نے وہ طاقت و قوت سے مجھے نوازا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ فرماتے ہیں کہ میرے مولا تبارک و تعالیٰ نے جن اسرار سے مجھے نوازا ہے، جو اسرار الہی مجھے عطا کیے ہیں، اور ان اسرار کو میں کسی پہاڑ پر ڈال دوں، پہاڑ کے اوپر رکھ دوں، تو اس کی خوف سے اس کی طاقت برداشت نہ کرتے ہوئے یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ریزہ ہو جائیں، اور ایسے ریزہ ہوں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں کہیں پہاڑ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیں فرمایا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے راز عطا کیے ہیں، جو راز مجھے عطا کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام راز اگر میں آگ پر ڈال دوں تو وہ آگ اس طرح سے سرد ہو جائے، اس طرح سے بجھ جائے جیسے کبھی آگ لگی ہی نہ ہو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي کہ اللہ نے جو مجھے راز عطا فرمائے ہیں، اللہ نے جو اسرار سے مجھے نوازا ہے، ان اسرار کو اگر میں نے کسی مردے پر ڈال دیا تو اللہ کی قدرت سے مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ابھی جو چار چیزیں حضور غوث اعظم نے فرمائی ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پہلے شعر میں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ یعنی اگر میں اپنے راز کو دریا پر ڈال دوں تو وہ خشک ہو جائے۔ اب اس میں حضور غوث اعظم نے اس واقعے کی جانب اشارہ فرمایا ہے جس واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پورے لشکر کے ساتھ گزر رہی تھی اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اختیار دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو سمندر کے بیچ سے راستہ چیرتا ہوا نظر آیا، جس کی وضاحت قرآن یوں کرتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ کہ اللہ اکبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، دریا کو حکم دیا تو وہ دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور ایسا بٹا کہ بیچ سے راستہ تیار ہوا، اور ایسا راستہ تیار ہوا
کہ وہاں پانی کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اس واقعی جانب حضرت غوث اعظم نے بھی اشارہ فرمایا ہے اپنی شان کے انداز میں۔ پھر آپ دیکھیے ایک مقام پر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں حکم دوں، اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ جیسے کہ اس سے پہلے کبھی پہاڑ تھے ہی نہیں۔ اس میں بھی حضور غوث اعظم نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یا پھر اس جانب اشارہ فرمایا ہے جو قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اللہ رب العزت اس قرآن مقدس کو کسی انسان حضور پر نازل نہ فرما کر اگر قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکتا تھا، پہاڑ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اس کے بوجھ کو برداشت کرتا، اس کی وزن کو وہ برداشت کر سکتا، تو اس کی وجہ سے وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے پیار اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ اور ایک مقام پر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اگر میں حکم دے دیتا، اگر میں اپنے رازوں کو کسی مرے ہوئے انسان پر ڈال دیتا تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا ممکن ہے؟ کیا کسی انسان کے بس میں، کسی انسان کے اختیار میں یہ بات ہے کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے؟ تو سنو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا اختیار دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑ کے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور اللہ کے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب قرآن میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو مطلب یہ کہ انسان اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باتیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں بہت مختصر انداز میں جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اب اسی قصیدہ غوثیہ میں آپ دیکھ لیجئے، قصیدہ غوثیہ کے اندر حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میرے مولا نے مجھے ایسی قوت سے نوازا ہے، ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ میں پوری زمین کو، پوری روئے دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ان کے ہاتھ پر کسی رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ پوری زمین کو، پوری روئی دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میرے ہاتھ پر رائے کا دانہ رکھا ہوا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور غوث اعظم کی شان سنیے، فرماتے ہیں تمر وتنقضی اللہ تعالی وتخبرنی ویاتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت سے نوازا، ایسی قوت سے نوازا ہے وما منہا شہور او دہور، چاہے کوئی زمانہ ہو، کوئی سال ہو، کوئی دن ہو، ہر دن، ہر سال، ہر زمانہ مجھ سے اجازت لیتا ہے، اور اجازت لینے کے بعد جو گزر چکا ہے، جو زمانہ آنے والا ہے، ان تمام چیزوں کی مجھے خبر دیتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا مقام نوازا ہے، ایسے مقام سے نوازا ہے وما منہا شہور او دہور، چاہے کوئی بھی زمانہ جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، تمام کے تمام جو آئندہ واقعات ہونے والے ہیں، جو گزشتہ واقعات ہو چکے ہیں، سب کے سب آ کر مجھے اس کی خبر دیتے ہیں، اس کے بارے مجھے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ ہر گزرتا دن، ہر آنے والی صبح حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے، اور یہ شان وہ نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ وہ شان ہے جو خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ میرا یہ جو قدم ہے، یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ وعظ فرما رہے تھے، وعظ فرماتے آپ پر وجد طاری ہوا، اور جب وجد طاری ہوا تو ایسا طاری ہوا کہ آپ فرمانے لگے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، کتابوں ملتا ہے کہ جب حضور غوث اعظم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو جہاں جہاں اولیاء کرام تھے تمام لوگوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ حتیٰ کہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوانی کی دہلیز طے فرما رہے تھے، آپ خراسان کی زمین پر تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ جب آپ کی سماعتوں سے بات ٹکراتی ہے تو آپ اپنے سر کو اس قدر جھکا لیتے ہیں کہ زمین سے ٹچ ہونے لگ جاتا ہے، زمین سے
سے آپ کا سر ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے تو صحیح، حضور غوث اعظم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہے تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت سے نوازا تھا کہ وہ تقدیر کو بھی ٹال سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں تقدیر ایسی چیز ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کو ٹالا جا سکتا ہے، اور خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قضاء مبرم، یعنی یہ تقدیر کی ایک قسم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قسم ہے کہ جس کو میں اپنی دعا سے ٹال سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے، حسن نامی ایک شخص تھا، وہ کہتے ہیں بڑے تاجر تھے، ان کو تجارت کے سفر پر جانا تھا۔ اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی بزرگ شخص تھے جن کا نام شیخ حماد تھا۔ وہ حسن شیخ حماد علی رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مجھے سفر تجارت پر ملک شام جانا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، سب بہتر ہوں۔ تو حضرت شیخ حماد نے کہا کہ جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں تمہارا تجارت پہ جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر تم تجارت کے لیے جاؤ گے تو تمہارے مال و اسباب سب کے سب لوٹ لیے جائیں گے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات سن کر پریشان ہو گئے کہ مجھے تجارت کے لیے جانا ہے، لیکن حضرت شیخ حماد کہتے ہیں کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے لوٹ بھی لیا جائے گا، مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اسی پریشانی میں وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی ملاقات ہوتی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ حضور غوث اعظم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ وہ پوری داستان سناتے، پورا ماجرا بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت شیخ حماد نے کہا ہے کہ اگر میں سفر تجارت پر چلا گیا تو میرے سارے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم سفر تجارت پر چلے جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے، شیخ حماد فرماتے ہیں کہ تم سفر پر جاؤ گے تمہیں قتل بھی کیا جائے گا، سامان بھی لوٹا جائے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب بہتر ہوگا۔ اب اتنا سننا تھا، وہ حسن نامی شخص ملک شام چلے جاتے ہیں تجارت کے لیے، اور پہلی کی بالمقابل اس بار بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ سارا ساز و سامان لے کر لوٹتے ہیں تو مقام حلب میں رک جاتے ہیں، اور وہاں رکنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی تھیلی جن میں 1000 اشرفیہ تھی کہیں کھو گئی، کہیں گم ہو گئی، مل نہیں رہی ہے، اور اسی پریشانی میں، اسی فکر میں ان کو آنکھ لگ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے سارا مال و اسباب لوٹ لیا ہے اور انہیں قتل بھی کر دیا ہے۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی خواب میں دیکھا مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے قتل کر دیا گیا ہے، گھبرا گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب آنکھ کھلنے کے بعد آس پاس دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے، اور اتفاق سے ان کو تھیلی بھی یاد آ جاتی ہے جو تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اب پورا ساز و سامان لے کر بغداد واپس لوٹتے ہیں۔ جیسے بغداد لوٹتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب میں شیخ حماد کے پاس جاؤں یا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں۔ اسی خیال میں گم تھے کہ راستے سے حضرت شیخ حماد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد حضور غوث اعظم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ تمہاری دعا کی تھی، تمہاری صحیح سلامتی کے لیے 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ تو جو بات میں نے تمہیں بتائی تھی، جو تمہاری تقدیر میں بات تھی، حضور غوث اعظم نے اس تقدیر کی بات کو حضور غوث اعظم نے اس طرح سے تبدیل کر دیا کہ جو بات حقیقت میں ہونے والی تھی اسے خواب میں تبدیل فرما دیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے کہ جو واقعات حقیقت میں ہونے والے تھے اسے خواب میں کنورٹ کر دیا انہوں نے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ ہم حضور غوث اعظم کی کرامتیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اقوال ہیں، حضور غوث اعظم نے کیا ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، کیا ارشادات فرمائے ہیں، انہیں بھی سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار آپ کو اقوال مل جائیں گے، اور ان تمام اقوال کو اگر آپ نچوڑ نکالیں گے تو ہر قول کہیں نہ کہیں قرآن کی آیت سے ثابت نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے چند اقوال پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عمل صالح، ہم کہتے ہیں نیک کام کرنا، عمل صالح کرنا، حضور غوث اعظم عمل صالح کی تعریف فرما رہے، عمل صالح کہتے کسے ہیں، نیک کام کسے کہتے ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں عمل صالح وہ کام ہے کہ جس کے کرنے پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ کی جائے، یعنی کوئی ایسا کام، نیک کام جو ہم کر تو رہے ہیں لیکن اگر ہمارے خیال میں یہ ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری تعریف کرے گا، یہ مجھے بہت اچھا کہے گا، میری بڑائی بیان کرے گا، اگر وہ اس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے تو حضور غوث اعظم کے نزدیک وہ عمل صالح نہیں ہے۔
اور اب اسی قول کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پر جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے، ایسا کام جنہوں نے انجام نہیں دیا ہے، اس پر ایک خواہش کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، تو خبردار خبردار تم انہیں عذاب سے دور گمان مت کرنا، فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے تحت اگر آپ دیکھتے چلے تو بتایا جاتا ہے اس آیت کی تفسیر سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ حافظ نہیں ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے حافظ کہا جائے، کوئی بندہ عالم نہیں ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے عالم کہا جائے، کوئی بندہ مفکر نہیں ہے، اس کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے مفکر کہیں، کوئی قاضی نہیں ہے، اس کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے قاضی کہیں، اگر اس کے دل میں صرف ایک خواہش آ گئی تو اس خواہش کی بنیاد پر اس کا ٹھکانہ جہنم بن سکتا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے کہ جس کے کرنے پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ کی جائے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کیے نہیں ہیں، جسے کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا، ہم صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بھی نام آ جائے، ہمارا ایک چہرہ آ جائے کہ ہم نے بھی یہ کام کیا ہے، لوگ ہماری تعریف کریں، اور جو لوگ اس کی خواہش رکھتے ہیں اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعریف سے بچیں۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یا برائی کے نہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ نیکی کر کے خوش ہونا چاہیے، برائی سے رکنے پر خوش ہونا چاہیے، لیکن جو کام ہم کیے نہیں ہیں اور یہ خواہش کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہ واہی کریں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کا کس طرح ہوگا؟ یعنی جو شخص اپنی آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، جو شخص اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسرے کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، اسے یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرے۔ اور آپ قرآن میں دیکھیں، اسی قول کو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اے لوگوں، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو، اپنا تمہیں فکر نہیں ہے، تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، بس لوگوں کو دعوت دینے کا کام کرتے ہو اور خود اس سے غافل بیٹھے ہو۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ پہلے خود اس پر عمل کرو، اس کے بعد کسی اور کی اس کی اصلاح کرو۔ جب خود عمل نہیں کر سکتے تو اصلاح کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھتے چلیں حضور غوث اعظم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن تمہارے برے ہم نشین ہیں، یعنی ساتھی۔ تمہارے سب سے بڑے دشمن جو ہے تمہارے برے ساتھی ہیں۔ کون سے ساتھی؟ جو تمہیں برائی کی دعوت دیتے ہیں، جو تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے دوست کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ کل بروز قیامت ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا سوائے متقی و پرہیزگار کے۔ اور ایک مقام پر تو قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب بندہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کو دیکھے گا تو خدا کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ قرآن کا پیغام پہنچنے کے بعد، احکام خدا پہنچنے کے بعد اس نے مجھے تیرے ذکر سے غافل کر دیا تھا، اس نے مجھے تیرے ذکر سے دور کر دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دوست چننا ہو، کوئی ساتھی چننا ہو، تو دیکھ کر چنیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں، اس کے بعد اس کا انتخاب کریں۔ ورنہ قرآن کہہ رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ بندہ کل بروز قیامت یہ افسوس کرے گا، اسے یہ حسرت اور ندامت ہوگی کہ کاش میں نے دنیا میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حضور غوث اعظم کے قول کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کھانا پینا کس کے ساتھ ہے، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کی محبت دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت بھی ہو، دنیا کی محبت بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔
کیوں کہ خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے۔ تو ایک اگر دل ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی یاد میں ہونی چاہیے، صرف اور صرف خدا سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ بھی حضور غوث اعظم کے قول کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک آخری قول آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت آپ کے سامنے سے ہونا چاہوں گا۔ حضور غوث اعظم ایک قول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف منہ کر لو تو دنیا خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا داروں سے منہ پھیر لو اور اللہ تعالیٰ کی جانب لو لگا لو تو دنیا خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ آپ دیکھیے آج ہر کسی کا شکوہ یہی ہے کہ آج ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے نہ ڈرنے کا انجام ہے، اللہ کا خوف دل میں نہ ہونے کا انجام ہے، کیونکہ جو اللہ سے خوف کرتا ہے اس کو رزق کی فکر کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا، اس کے لیے راستے پیدا فرما دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر رزق میں برکت چاہیے، اگر ہمارے کاروبار میں برکت چاہیے، ہر کام میں اگر ہمیں برکت چاہیے تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیں۔ ہر کام میں بس اتنا خیال رکھے کہ خدا کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی نظر آئیں گی۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور غوث اعظم کے چند اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہم کرامات سنتے ہیں، یقیناً کرامات بیان ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات سننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے گا۔ آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ یہ جو باتیں ہیں، خاص حضور غوث اعظم کا اقوال، کرامت ہم بہت سن چکے، اور 11ویں تو ماشاءاللہ ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس 11ویں کے ساتھ ساتھ جو 11ویں میں پڑھا جاتا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے، مجھے ایک آخری جملہ یاد آ رہا ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے منزلے پر فائز فرما دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پر ہی ولایت ملتی ہے، کہ خود حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں درست العلم، میں علم دین حاصل کرتا رہا حتی صرت قطباً، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ وَنِلْتُ السَّعَادَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بہت ہی زیادہ نیک بختیاں نصیب ہوئی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی حضور غوث اعظم کی حضور غوث اعظم کے کردار میں سے ہیں، ان کے اعمال و افعال میں سے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا صرف 11ویں منا کر کھا لینا یہ غوث اعظم سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اور غوث اعظم سے سچی محبت ہے تو جب 11ویں پر جاتے ہیں تو اسی 11ویں میں پتہ بھی کرے کہ حضور غوث اعظم کے اخلاق کیسے تھے، ان کے اقوال کیا ہے، انہوں نے کیا کام انجام دیے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، اور دوران بیان اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی لفظش ہوئی ہو تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حورے گا
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا قبر سے اٹھتے ہیں آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم وہیں بے شرم عبد ہے ہم وہیں کانے حیا کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صدقہ دو شہر خدا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ رضا کا صدقہ دو قل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين